حضرت ام ہانی کے گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو مین ڈور سے آنا تھا وہاں سے نہیں آئے، بلکہ چھت پھٹی، حضرت جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، پھر وہاں سے حتیم کعبہ کو گئے۔ حتیم کعبہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سو گئے۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیدار کیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کنویں کے پاس لے کر گئے، جو جنت کا ایک تشت آیا تھا، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا، پھر اس آب زمزم سے اچھی طریقے سے دھوئے، پھر اس کے بعد دھونے کے بعد ایمان و حکمت جو چشت بھرا ہوا تھا اس کے اندر ڈال دیے۔ پھر جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر رکھ دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے ملا دیا۔ پھر وہ مل جانے کے بعد آج جنت سے ایک براق آئی۔ وہ براق کچر سے تھوڑی چھوٹی تھی اور گدھے سے تھوڑی بڑھا تھا۔ اس براق پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھائے، ایک روایت کے مطابق۔ پھر ردیف حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف لے کر گئے۔ وہاں جو پہلے جس کا نام یثرب تھا اس کو سابقہ بھی کہتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اتارے، 2 رکعت نماز پڑھائے، آپ کو فرمانے لگے پھر آپ اپنی امت کی وجہ سے دین کی خاطر پھر آپ کو یہاں آ کر ہجرت کرنا ہے۔ پھر وہاں سے طور سینا لے کر گئے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر 2 رکعت نماز پڑھائے۔ پھر وہاں سے لے کر گئے مدین کو، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں اتار کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش وہاں لے کر گئے۔ وہاں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے کر گئے۔ بیت المقدس گئے تو وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھ دیا۔ پھر وہاں سے تمام انبیاء علیہ السلام یعنی کچھ فرشتے بھی آسمان سے آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت بھی فرمائی۔ کتابوں میں نقل کیا ہے، علماء نے آتا ہے اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، لیکن یہ نماز فرض نہیں تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کی نماز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام نبیوں کی امامت کرائی، پھر وہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھائے، پھر پہلے آسمان کی طرف گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے آسمان پر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 6वें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहाँ उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ लेकर गए। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं एक बेरी को जो जन्नत की एक बेरी है। मुंतहा कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ते आते हैं अहकाम लेकर और उसी मकाम पर ठहरते हैं जिसको मुंतहा कहते हैं। जो ज़मीन वाले फरिश्ते हैं जो अल्लाह के बंदों के आमान लेकर अल्लाह के पास जाते हैं, सबसे जो उनका मकाम होता है वो वही मुंतहा है जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ गए। सफ़र पहला हुआ। फिर वहाँ से एक मकाम है जहाँ अक़लाम जो इंसानों की तकदीर को लिखा जाता है, वहाँ पर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। फिर वहाँ से अर्श मुअल्ला को लेकर गए। अर्श मुअल्ला जहाँ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से हम कलाम हुई। अल्लाह से जो है वो कुछ तोहफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने पेश किए। अल्लाह ने कुछ जो है तोहफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और वो अहम तोहफा उसमें से नमाज का तोहफा है। फिर उसके बाद सीधे सिदरतुल मुंतहा से और जो है अक़लाम की जगह अक़लाम से निकलकर फिर जो है अर्श मुअल्ला से सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का को वापस लेकर आ गए।